مسجد کی جگہ کا ہدیہ منع۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے بیٹھی ہوئی قصوہ سے اتر کے وہیں کھڑے بنو نجار محلے کی گلی کی نکر پہ اس خالی میدان کو دیکھ رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میزبانوں سے مخاطب ہوئے۔ پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ زمین کس کی ہے؟ وہ کوئی 2.5-3 کنال کا خالی قطع زمین تھا جہاں پہ کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اکا دکا ادھر کھجوروں کے پودے تھے، تھوڑی سی خستہ پرانی قبروں کے نشان تھے۔ 2 بچے آگے لائے گئے، سہل اور سہیل۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر آئے۔ بولے، ان 2 یتیموں کی یہ جگہ ہے، مرحوم رافع بن ابی عمر کے بیٹے ہیں اور میں ان کا سرپرست ہوں۔ بچوں کا چچا بھی آ گیا۔ یتیم بچے بولے، آقا ہم یہ زمین کا ٹکڑا آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کبھی نہ ٹھکراتے تھے، تحفے دینے اور اسے لینے کی تلقین کرتے تھے، مگر وہ کوئی بڑا اصول طے کرنے کا لمحہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، یہ بتاؤ یہ زمین بیچو گے؟ مارکیٹ ریٹ پہ نہیں، اس سے کہیں بڑھ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود کئی لوگوں سے اس قطع زمین کی قیمت پوچھی، آس پاس کی جگہوں کی قیمتوں سے موازنہ کیا، خوب غور و فکر کیا۔ اندازہ ہوا وہ 7 دینار کی ہے، درہم نہیں، سونے کے دینار۔ دینار 2 طرح کے ہوتے تھے، کسریٰ کے دینار یا روم کے دینار۔ 40,000 سے 50,000 درہم کا ایک دینار ہوتا، دیکھنے میں سونے کی اشرفی۔ کسریٰ اور رومی دینار سونے کے ہوتے تھے، جن پہ ان کے بادشاہوں کی مورت کندہ ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دینار کے بدلے 10 دینار دیے جانے کا حکم سنایا۔ 7 کھڑے مؤدب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خزانہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ 10 اشرفیاں یتیم بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہیں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اصول طے ہو گیا، مسجد بنانے کے لیے زمین لینے پہ جبر نہ ہوگا، کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مفت ملی زمین پہ مسجد نہ بنے گی، اجازت لے کر وہ جگہ خریدنی ہوگی، خریدنی بھی 1.5 گنا زیادہ قیمت، اور مسجد کے لیے جگہ خریدنے والی ہستی صرف مجاز حاکم وقت ہوگی۔ یوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کے لیے وہ جگہ خریدی گئی، اور جس جگہ ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ نے پاؤں پسار کے اپنا پیٹ زمین پہ ادب سے لگایا تھا، وہاں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دروازہ بنا جسے جبرائیل علیہ السلام آنے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرشتے صرف پاک اور حلال جگہ پہ آتے، فرشتے کبھی جبر، حرام یا استحصال سے لے کر بنائی عمارت کے دروازے سے نہیں گزرتے۔ کہنے والے چاہے اس عمارت کو کوئی نام دے لے، یہ دوسرا اصول تھا جسے جبرائیل علیہ السلام نے شاید طے کیا تھا۔ آج بھی وہ در اقدس باب جبرائیل ہی کہلاتا ہے، جس کے ایک طرف اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دوسری سمت صفحہ چبوترے کے ساتھ وہ جگہ ہے جہاں کبھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اس کمال حد اعزاز میں ان ادا کیے گئے 10 دیناروں کی برکت بھی شامل ہے، جو حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے تھے۔ وہ مسجد قیامت تک اور اس کے بعد بھی کائنات کے سب پروانوں کے لیے منبع نور اور جنت کا باغ ہے، ریاض الجنہ۔